السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما يتذکر اولو الالباب، وقال تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم حضرات، جیسا کہ کل آپ لوگوں کو اطلاع دی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج بعد نماز عشاء ایک بہترین علمی اور اصلاحی درس ہونے والا ہے۔ چنانچہ الحمدللہ شیخ تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر بعد آپ کا درس شروع ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں شیخ کو دعوت سخن دوں، چاہتا ہوں کہ شیخ کا مختصر سا تعارف کرا دوں تاکہ وہ لوگ جو آپ کی شخصیت سے ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ تھوڑا سا آپ کے بارے میں متعارف ہو جائیں۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے ابھی حمد و ثنا کے بعد دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، یقیناً عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ مومنین کے درجہ، تم میں سے جو مومن ہیں ان کو بلندی عطا فرماتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو خاص طور پر جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ، ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ علم اور اہل علم کی تعریف اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک جاہل اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے کہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک علم والا اس کی فضیلت اور بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے، جس کی قرآن حدیث میں بے شمار جگہوں پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو چنانچہ آج ہم جس سے ہم خطاب سننے والے ہیں، آپ کا اسم ہے فضیلت الشیخ عبد الحادی العمری المدنی حفیظ اللہ ہیں۔ آپ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے مکمل فرمائی ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو برطانیہ میں دعوت دین کے مواقع فراہم کیا، تو چنانچہ آپ تقریباً 40 سال سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور وہاں پر مختلف دینی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ جمعیت کے بڑے عہدوں پر ہمیشہ سے فائز رہے ہیں، اور اب فی الوقت آپ وہاں کے جمعیت کے امیر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہاں سے ایک ماہنامہ پرچہ نکلتا ہے جو صراط مستقیم کے نام سے، اس کے آپ مدیر انتظامی بھی ہے، اور آپ کی زیر نگرانی وہ پرچہ ہر مہینہ نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بیک وقت اردو، عربی اور انگریزی میں بولنے کی اور لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ خداداد صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا ہے۔ بیک وقت ان تینوں زبانوں میں لکھنا اور بولنے کی صلاحیت یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ کی تقریر سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا انداز بولنے کا اور سمجھانے کا انداز ایک ہی انوکھا اور نرالا ہے، اور انتہائی ہمیشہ پر اثر ہوتا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ برطانیہ میں تمام مکاتب فکر کے نزدیک قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو وہاں پر برطانیہ میں جو ایک المجلس القضاء الاسلامی نام سے ایک شریعہ ہے، شریعہ کورٹ ہے سمجھیے، تو اس کے آپ صدر قاضی ہیں،
اور آپ کی اسی صلاحیت اور آپ کی تمام لوگوں کے نزدیک آپ کی صلاحیتوں اور قدر کی نگاہ کے دیکھی جانے کی وجہ سے ہی آپ کو صدر قاضی بنایا گیا ہے، جس میں وہاں کے باشندوں کی تمام آئلی اور دوسرے قوانین کے مسائل کو سلجھایا جاتا ہے اور حل کیا جاتا ہے۔ تو غرض آپ بھی ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے والد محترم، آپ کے چچا اور آپ کے تمام بھائی وغیرہ پورے کے پورے علماء ہیں، اور بڑے بڑے جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو غرض میں مزید آپ کا وقت لیے بغیر میں اسی مختصر سے تعارف پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور شیخ کو دعوت سکون دیتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے استقامت کی اہمیت اور ضرورت پر آپ ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ فلیتفضل مشکورا وماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بہت ہی معزز بھائیوں اور بہنوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے عزیز شیخ عبدالعزیز میرے تعارف میں اتنی سخاوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ میں شرمندہ ہو رہا تھا جب یہ سب چیزیں وہ کہہ رہے تھے۔ اصل میں یہ حسن ظن ہے۔ مجھے صرف اپنے میں ایک بھائی کی طرح سے آپ میری گزارشات سنیں۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ عشاء کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعتوں میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا گیا، اگر اس کی جو خاص طور پر پہلی آیت ہے سورہ فصلت کے اندر جو تلاوت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی طرح سے سورہ احقاف کا حصہ، یہ اگر ہمارے سامنے ہو تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کامیابی پانے والوں کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا کہ گویا دو صفات اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ آدمی آخرت کی کامیابی کا مستحق ہوگا۔ کامیابی کہ ہم سب کا خواب، ہم سب کی تمنا ہے، ہم سب کی آرزو ہے کہ ہم کامیابی پائیں۔ دنیا میں ہر عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، اور یہ کامیابی آدمی کے اپنے بیک گراؤنڈ، اس کے پس منظر کے حساب سے وہ سوچتا ہے۔ اگر میں جدہ کی کسی شاہراہ سے گزر رہا ہوں، کوئی بہت خوبصورت عمارت میرے سامنے وہاں سے مجھے گزرنا ہو، تو اس عالی شان عمارت کو دیکھ کر کسی کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ میرے ہاں بھی اسی طرح کا گھر ہو۔ وہ کامیابی کا اس کا یہ تصور۔ لیکن کچھ دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہیں کی سڑک پر کوئی کار بہت خوبصورت اور چمچماتی ہوئی گاڑی دوڑ رہی ہے، کچھ لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ میرے ہاں بھی اس طرح کی گاڑی ہو۔ کسی اونچے منصب اور پوسٹ والے کو آپ دیکھیں تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کامیابی کے لیے اتنا اونچا عہدہ ہونا ضروری ہے۔ وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کے پاس یہ بہت اونچا پوسٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی بہت شہرت ہے تو کامیابی کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ مجھے بھی اتنی ہی شہرت ملنی چاہیے اور اسی کے ذریعے سے میں کامیابی پا سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کامیابی ہر ایک چاہتا ہے، مگر اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے۔ کسی کو دولت ہو جائے، زیادہ مل جائے تو کامیاب وہ ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہو
تو گویا وہ کامیاب ہے، کسی کے پاس عمدہ کار ہو تو وہ گویا کامیاب ہے اپنے حساب سے، اور اگر کسی کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو تو کامیاب وہ ہے۔ کامیابی کا تصور تو ہر ایک کے پاس، مگر پڑھیے قرآن مجید کو، اللہ رب العالمین نے وہاں ایک کامیابی کا ذکر کیا، کاش کہ ہماری نظر اس پر بھی ہو کہ کامیاب کون ہوگا۔ چاہتے تو ہم سب ہیں کہ کامیابی پائیں، مگر اصل کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک رب العالمین کی بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہوگا اپنے زندگی میں کیے جانے والے اعمال کا حساب دینے کے لیے، اور کامیاب وہ آدمی ہوگا جسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت کی بشارت دے دی جائے۔ دنیا امیر کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، دنیا اونچی کوٹھی میں رہ کر بھی آپ گزار سکتے ہیں، جھونپڑی میں رہنے والے کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، بہت زیادہ بینک بیلنس والے کی بھی زندگی ہوتی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ میں اپنی پیسوں کے ذریعے سے یا اپنی کوٹھی کے ذریعے سے یا اپنی اعلیٰ اور تیز دوڑنے والی کار کے ذریعے سے زندگی کا ایک لمحہ زیادہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وقت مقرر کیا گیا ہے، اجل مسمى، فکس ٹائم، وہ جب آئے گا دنیا چھوڑ کر بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی جانا ہوگا، بڑے سے بڑے عہدے دار کو بھی جانا ہوگا، اور غریب سے غریب کو بھی جانا ہوگا۔ کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنی دولت، شہرت، اپنے پاور کے ذریعے سے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے زندگی، اس میں ایک لمحے کا اضافہ یا کمی کر دے۔ اصل کامیاب تو وہ ہوگا جو وہاں پر ہے، ورنہ کیا یہ دولت حقیقت میں آپ کو کامیاب بنائے گی؟ نہیں بنائے گی۔ دنیا کے بعض بڑے بڑے مالدار لوگ، ان کا انجام جو ہوا ہے، کم سے کم آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ کیڈبری اس کا ایک بہت بڑا ذمہ دار، جو پوری دنیا میں سویٹ اس کے اندر بہت مشہور ہے، اس خاندان کا ایک بہت بڑا ذمہ دار، جس کی دولت کا اندازہ شاید انہیں بھی نہیں ہوگا، اتنا دولت مند، اتنی بڑی شہرت یافتہ، مرتا ہے خودکشی کر کے، خود اپنے آپ کو مار کر۔ اور ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا قریب میں ایسے لکھپتی، کروڑ پتی لوگ، جس کو ہم کہتے ہیں ملینر نہیں، بلینر، کوئی سمندر میں چھلانگ لگا کر مر رہا ہے، کوئی اپنے پستول سے گولی چلا کر مر رہا ہے، کوئی کسی ٹیبلٹ کے سہارے سے مر رہا ہے۔ مرنے کے لیے وہ تلاش کر رہے ہیں بہانہ۔ کون سی چیز ان کو مرنے پر آمادہ کر رہی؟ کیوں وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ دنیا والوں کے سامنے تو وہ کروڑ پتی ہے، دنیا والے کے سامنے ہر قسم کی عیش و آرام کا سامان اس کے گھر میں میسر ہے، پھر کیوں مر رہا ہے؟ اس نقطے پر ذرا ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر ہو سکتا ہے، عمدہ سے عمدہ کوالٹی کا بستر آپ کا ہو سکتا ہے، مگر جس بستر پر جا کر آپ آرام سے سو نہ سکیں، کیا اس بستر کے مقابلے میں وہ غریب کا بستر بہتر نہیں جو جھونپڑی میں رہتا ہے، مگر اسے نیند کے لیے کسی ٹیبلٹ اور گولی کی ضرورت نہیں پیش آتی؟ وہ اپنی جھونپڑی میں جائے گا اور بڑے آرام کے ساتھ وہ سو جائے گا، جب جاگنا ہے اسی وقت وہ اٹھے گا۔ دنیا والوں کے سامنے اس کا بستر بہت اونچا، بہت عالی شان، بہت قیمتی ہے، مگر اس بستر پر وہ جاتا ہے تو وہ کانٹے بن کر اسے چبھنے لگتا ہے، اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح سے چلنے لگتا ہے۔ کیا فائدہ اس کی اس دولت کا؟ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسی دولت مند لوگ جن کے دسترخوان پر نہ جانے کس کس قسم کے کھانے ہوتے ہیں، مگر قدرتی طور پر یہ دنیا میں روزانہ پیش آنے والے واقعات کہ جس کے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے ہیں اور کئی لوگ کھاتے ہیں، مگر قدرت نے اس سے کھانے کی صلاحیت سلب کر لی، وہ خود
کھلا تو سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ کیا کھائے گا وہ؟ ایک غریب مفلس کی غذا کھانے پر مجبور ہے۔ جو دنیا کا ارب پتی ہے وہ ایک مفلس کی غذا کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے سخت وارننگ دی گئی کہ صرف سوکھی روٹی اور بہت ہی ہلکی سی دال کے علاوہ تم کچھ نہ کھاؤ، ورنہ کوئی بھی غذا تمہارے لیے موت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دولت تو بہت ہے اس کے پاس، مگر وہ لقمہ اس کے اپنے حلق میں نہیں اتر سکتا۔ دولت تو بہت ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ہی مجھ پر حملہ کر دے۔ اس دولت کو لینے کے لیے گویا وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جن بچوں کو دیکھ کر اسے سکون ملنا چاہیے، وہی بچوں سے وہ خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں یہی لوگ میرا خاتمہ نہ کروا دیں۔ پھر اسے کیسے سکون ملے گا؟ جس کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے شاید یہی چیزیں ہیں، ان کے پانے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، آئے دن کے تجربات بتاتے ہیں کہ یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کامیابی جس کا ہم سب خواب دیکھ رہے ہیں، کاش کہ ہم حقیقی اندازہ بھی لگانے والے بنتے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی کون سی ہوتی ہے۔ لوگ کیوں گولیوں کا سہارا لیتے ہیں، کیوں ٹیبلٹس کا سہارا لیتے ہیں؟ نیند لینے کے لیے، سونے کے لیے، سکون کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل امریکہ، یورپ، برطانیہ وغیرہ کے اندر اسٹریس فری سوسائٹی ایک بہت عام اصطلاح بن گئی ہے۔ یعنی ایسا ماحول تلاش کیجئے، ایسی گلی، ایسا محلہ، ایسا کونا تلاش کیجئے جہاں جا کر کچھ دیر کے لیے ہم ذہن و دماغ میں گردش کرنے والے خیالات سے فری ہو کر آرام سے کچھ دیر بیٹھ سکیں۔ تناؤ، ٹینشن، اسٹریس اور اس کے بعد ڈپریشن، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے لوگ اپنے اپنے حساب سے مقامات تلاش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جائیں تو شاید ہم دنیا کے یہ جھمیلوں سے بچ سکیں گے، تناؤ سے بچ سکیں گے، ٹینشن سے بچ سکیں گے، ڈپریشن سے بچ سکیں گے۔ مگر میں آپ کو ایک اور نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ نسخہ پرسکرپشن کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین، نسخہ ربانی ہے۔ اگر ہم ایک ڈاکٹر اور طبیب کے نسخے پر جتنا یقین کرتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے نسخے پر کم سے کم اتنا بھی یقین ہو جائے تو ہماری دنیا کی زندگی بدل کر رہ جائے۔ تھیوری زبان سے نظریاتی طور پر آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، میرا عمل بتائے گا کہ میں واقعی اس کو کتنا قبول کر رہا ہوں، مجھے اس پر کتنا یقین ہے۔ قرآن کا آپ جتنا چاہے احترام کر لیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں جو اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ صرف ظاہری احترام کافی نہیں۔ کیا قرآن کی عظمت واقعی میرے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہے؟ کیا قرآن جو بتا رہا ہے میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں؟ میرا عمل اس کی گواہی دے رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ جو اسٹریس فری ہے، تناؤ، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا ایک اور انداز بتایا گیا۔ کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ کا ذکر سکون کا سبب بن جائے گا۔ ٹرینکوالٹی، جو سکینت تمہیں چاہیے وہ دواؤں میں نہیں، وہ گولیوں میں نہیں، ذکر اللہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے تو دلوں کو قرار آئے، اللہ کو یاد کیجئے دلوں میں سکون پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی لو جتنی زیادہ بڑھائیں گے، آرام اور سکون کی اتنی زیادہ آپ کی زندگی گزر سکے گی۔ یہ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے۔ اس قاعدے پر بھی کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی سکون کس میں ہے؟ صلاۃ، نماز کے ذریعے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ اپنے مؤذن خاص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، اقیم الصلاۃ یا بلال وارحنا بہا، کہ بلال نماز کھڑی کرو اور اس کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ کہ آپ راحت تلاش کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر کے، نماز کا اہتمام کر کے، اور ہم راحت تلاش کرتے ہیں دواؤں کے ذریعے سے۔ ہم سکون تلاش کر رہے ہیں
ڈاکٹروں کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا، ہمیں اس سے اتنی محبت نہیں، یا ہمیں شاید اتنا یقین نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ملنے والا ہے۔ بعض برطانیہ کے کچھ ڈاکٹروں نے ایک عجیب سی بات کہی، جو جی پی ہیں، جنرل پریکٹیشنر، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر حکومت ہمیں اجازت دے تو بعض ایسے دماغی مریض آتے ہیں جن کو ہم گولی دینے کے بجائے سیدھا یہ نسخہ بتا دیا کریں گے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی علاج نہیں۔ ہم زبانی ایڈوائز تو یہ کر سکتے ہیں انہیں، لیکن قانونی اعتبار سے ہم کسی مذہب کا پرچار اپنی سرجری میں بیٹھ کر کر نہیں سکتے، مگر وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو تمہیں سکون مل سکتا ہے، میں جو دوا لکھ کر دوں گا اس دوا میں وہ سکون تمہیں ہرگز نہیں ملے گا۔ اس کو کچھ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور انہیں جو نتیجے اس کے سامنے آئے وہ حیرت انگیز قسم کے نتیجے۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہی تو بات یہاں بتائی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لانے کا تم اعلان کرو، اور پھر اس پر قائم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ گویا دو باتیں، کامیابی پانے کے لیے ایمان، اور وہ ایمان کے تقاضوں پر ثابت قدمی۔ اگر یہ کوئی دو چیزوں پر عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے سکون نازل کر دیا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے آخرت کی منزل آسان کر دی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ جو خالق ہے، اللہ جو رب العالمین ہے، آپ ذرا سوچئے، اسی حصے میں ایک بات بتائی گئی، کاش کہ ہم اس پر غور کریں، نزلا من غفور الرحیم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ میزبانی میں اللہ تعالیٰ ہمارا گویا میزبان بن جائے گا، اور ہم اللہ کے مہمان بنیں۔ کتنے سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جن کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین خالق ارض و سما خود کرے۔ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ایک شریف آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی عزت افزائی کی جائے۔ یہ شرافت کا ایک معیار ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ رب العالمین جسے اپنی مہمانی میں لے لے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہوں گے، جن کا میزبان خود اللہ بن جائے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ نزلا من غفور الرحیم، کہ ان کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین کریں۔ اور پھر ساتھ جو دو صفات کا ذکر کیا گیا، وہ اللہ جو غفور ہے، یعنی خطا تم سے ہوگی، غلطی تم سے ہوگی، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے، انسان یہ غلطی کر سکتا ہے، انسان یہ خطا کر سکتا ہے، مگر وہ غفور ہے، وہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو گناہگار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا؟ معاف کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ اس میں زمر میں آیت 53 ایک خاص بات بتائی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جنہوں نے گناہ کیے، ہم سب نے گناہ کیے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی ایگزمپشن نہیں ہے دنیا کے اندر بغیر کسی استثناء کے، اس لیے کہ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کو ریئلائز کریں، محسوس کریں، اور توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو غلطی تو ہر آدمی کرتا ہے، غلطی اور گناہوں کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، اخلاقی غلطیاں، معاملات کی غلطیاں، اعمال کی کمزوریاں،
مختلف قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں فرق ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلطی نہیں کروں گا یا نہیں کیا، ایسے نہیں۔ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، مگر نزولا من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ وہ غفور ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر صرف معاف ہی نہیں کرنے والا، حد سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے، حد سے زیادہ مہربانی بھی کرنے والا ہے۔ تو اتنی زیادہ مہربانی، اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہم یہ نہیں پسند کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جائیں؟ اگر ہم سب کی یہ خواہش ہے تو اس کے لیے کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف دو ہی بات، ایمان لانے کا اعلان کرو اور اس پر تم جم جاؤ۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے ایک صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے ایک انوکھا سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیے، سوال کا انداز دیکھیے، کیونکہ وہ بدوی تھے، بدو علاقے سے آئے ہوئے تھے، اعرابی، اور اعرابیوں کی ایک جو بات ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہی ظاہر کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی بات بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت کا مستحق بن سکوں، نہ مجھے آپ سے سوال کرنے کی دوبارہ ضرورت پیش آئے، نہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت پیش آئے۔ سوال دیکھیے، دو لفظ کا ہے لیکن کتنا بڑا سوال وہ کر رہے ہیں کہ مجھے جنت میں جانا ہی جانا ہے، اور پھر آپ ایک ایسی بات بتائیے جس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور جنت مل جائے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کی صفت سے نوازا تھا، مختصر ترین الفاظ میں آپ بہت بڑی باتیں بتا دیا کرتے تھے، بہت کمپریہنسو اور جامع انداز میں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کی یہ خواہش سن کر آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو پھر آسان ہے اس کا طریقہ، آپ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیجئے، ثم استقم، پھر اس کے تقاضوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہنا، جنت میں جانے سے پھر کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی۔ ایمان اور استقامت، اور استقامت کیا ہے؟ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، چاہے ہواؤں کا رخ مخالف ہو جائے، آندھی اور طوفان آئے، چاہے کتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے، میرے ایمان کے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے۔ اگر میرا ایمان ہچکولے کھانے لگ جائے تو وہ استقامت کے خلاف ہوگا۔ یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام کو کندن بنا دیا، کہاں سے کہاں وہ پہنچے، ورنہ کون کہہ سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور کا مکہ، دہکتی ہوئی گویا کہ چٹانیں تھیں، وہاں پر چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں پر گرم پتھر پر ننگے بدن ان کو لٹا دیا جائے، مگر اس کے باوجود ان سے ایمان کی دولت کو جدا نہ کیا جا سکا۔ سزا دینے والے تھک گئے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سزا سہتے ہوئے نہیں تھے کہ ایمان اور استقامت کیسا انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ اور صحابہ کی مثال تو بہت بڑی اور بہت اونچی مثال ہے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے یہ مظاہرہ کیا، مگر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے جن ائمہ، جن بزرگ، جن فقہا کے نام ہم لیتے ہیں، کبھی ان کی زندگیوں کو گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ انہوں نے اسی استقامت کا اپنی زندگیوں میں، اسی سچائی کا، حق پسندی کا اپنی زندگی میں کیسے مظاہرہ کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ جن کو کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے اپنے وقت کے عالی شان محدث، فقیہ، امام، بہت اونچا ان کا رتبہ ہے، بہت اونچا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک فتوے کے مسئلے میں جکڑ لیے گئے، کیونکہ ان سے کوشش یہ کی گئی کہ غلط فتویٰ یا اپنے مطلب کا فتویٰ لیا جائے، مگر جس کے دل اور دماغ میں
اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، کیا وہ کسی کے تلوار سے یا کسی پیسے کی جھنکار سے اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی منزل ہے اللہ کی مہمانی میں مجھے آنا ہے، میزبانی میں آنا ہے اور اللہ کا مہمان مجھے بننا ہے، وہ بھلا دنیاوی چیزوں کے ساتھ اپنا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ امام مالک نے انکار کیا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جو رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو ان کو ایسے کوڑے مارے گئے کہ ہاتھ کو حرکت دینا ان کے لیے دو بھر ہو گئے، حالانکہ وقت کے بڑے امام، محدث، فقیہ، مگر اس کے باوجود یہ آزمائشی دور سے ان کو گزرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ان کا حلیہ مسخ کر دیا گیا کہ دیکھنے میں لوگوں کے لیے ان کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ جب ان کو مدینہ منورہ کے چوراہے میں لا کر کھڑا کیا گیا، ان کی زبان سے کیا نکلا؟ دین کا نام لینے والے، مجھے اور آپ کو ایک نہیں 100 بار سوچنا چاہیے اس پر۔ امام مالک کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ زخموں سے جسم چور چور، ان کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے، لیکن وہاں اس حالت میں ٹھہر کر وہ کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ کوئی مجھے پہچانتا ہے تو پہچان لے، اور اگر میری یہ ظاہری اس وقت کی حالت کو دیکھ کر پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے، سنو میرا نام وہی مالک ہے جو مسجد نبوی میں جن کا درس ہوتا ہے، اور میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں۔ پھر ایک بار سن لو وہ فتویٰ، پھر اس فتوے کو دہرایا وہاں ٹھہر کر۔ کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے، پہچاننا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، لیکن اسی فتوے کا اعادہ کیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور اب بھی یہ کہتا ہوں۔ میری رائے کو بدلنے کے لیے قرآن و سنت اگر کوئی پیش کر دے تو میں اپنی رائے کو بدل لوں گا، لیکن کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے محدث، فقیہ، صبر و استقامت کی گویا چٹان تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب ائمہ کا نام لیتے ہیں کم سے کم ان کو پڑھ تو لیجیے، کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ عجیب و غریب قسم کا معاملہ درپیش ہوا، اور پھر اس کے بعد ان سے ایسے ہی اپنی مطلب کا ایک فتویٰ لینے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے والا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ دنیا میں میری زندگی کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا، یہ یقین، یہ اللہ پر ایمان کا رزلٹ۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جو کوڑے مارے گئے، ایک اور محدث ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیر و اعلام النبلاء میں اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک عجیب سی بات نقل کی۔ اگر یہ عام آدمی کی بات ہوتی تو شاید نقل کرنے میں مجھے تردد ہوتا۔ یہ بات کوٹ کر رہے ہیں اپنے دور کے ایک دوسرے محدث، بہت اونچے محدث، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے، اگر وہ کوڑا ایک مست ہاتھی کو مارا جاتا، وہ ہاتھی اس کی تکلیف سے بلبلانے لگتا تھا۔ ایسے کوڑے امام وقت کو مارے گئے۔ امام صاحب صبر و استقامت کی چٹان بنے رہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ان کے چاہنے والے بھی خواہوں نے حضرت امام کی یہ حالت جب دیکھی تو ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت، آپ کو جو سزائیں دی جا رہی ہے ہمارے لیے وہ ناقابل برداشت ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی ایسی، جس کو ہم کہتے ہیں گول مول زبان استعمال کر لیجئے فتوے میں، تھوڑا سا چاہتا ہے کہ یہ جو آزمائش کا دور ہے کم سے کم یہ کوڑوں سے آپ بچ سکیں، کوئی ایسی زبان یا کوئی ڈپلومیٹک طریقے سے آپ اپنا فتویٰ دے دیں تاکہ بات تو ختم ہو اور یہ آزمائشی دور آپ سے ختم ہو جائے۔ ہمدردی کا مشورہ انہوں نے دیا۔ تو امام صاحب نے کیا کہا، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ اصل میں علماء امت، جن کی وجہ سے دین کا سرمایہ، دین کا ذخیرہ
پیچھے آنے والوں تک محفوظ حالت میں منتقل ہوا، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ حضرت امام نے فرمایا کہ تم یہ حکومت کے کوڑوں کو دیکھ کر مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں کچھ غلط فتویٰ دے دوں یا زبان نرم کر لوں۔ بتاؤ، اگر یہ دنیا میں حکمرانوں کے کوڑے میں برداشت نہ کر سکا، غلط فتویٰ دے دیا، اور میرے فتوے کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں عذاب کے کوڑے مجھ پر پڑیں گے تو کیا میں وہ برداشت کر سکوں گا؟ اگر یہ میں نہیں برداشت کر سک رہا ہوں تو کیا عذاب کے کوڑے میں برداشت کر لوں گا؟ امام صاحب کی زندگی کا یہ ایک دور تھا، اس کے بعد حالات بدلے، حکومت بھی بدلی، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے ساتھ آنے والے نئے حکمران نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی کوئی نہ کوئی تلافی، کمپنسیشن کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا گیا پچھلے لوگوں نے، تو اس کے لیے وہ سزائیں تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاص نمائندے کے ذریعے سے کچھ ہدیہ بھیجا۔ یہ ہے مال جو آدمی کے استقامت کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے، اور یہ وہ مال ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری، زہد کی باتیں کرنے والے اس کی چمک کو دیکھ کر کیسے پگھل جاتے ہیں، کیسے پھسل جاتے ہیں۔ فتویٰ فار سیل، دین فار سیل، نہ جانے آج کل کیا کیا چیزیں فار سیل ہو گئی، جس طرح کا فتویٰ چاہیے مل جائے گا۔ امام صاحب نے کیا کیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ تحفہ لے کر پہنچا، کہا کیا ہے؟ ساری بات بتائی گئی کہ بادشاہ نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تو امام صاحب نے جو جواب دیا، غور کیجئے اس میں۔ امام صاحب نے کہا، پہلے حکمرانوں کی طرف سے مجھ پر ایک آزمائشی دور گزرا، اس کو تو میں برداشت کرتا رہا، اور اب حکومت بدل گئی، آزمائش کا یہ دوسرا دور ہے، لیکن یہ میرے لیے شاید پہلے دور سے زیادہ بھاری اور ہیوی ہے۔ پیسوں کی چمک کو دیکھ کر دین کو باقی رکھنا، تقوی پر سلامت رہنا، پہلے دور سے زیادہ کوڑے برداشت تو میں کر گیا، لیکن یہ جو آزمائش ہے شاید میرے لیے اس سے زیادہ ہے۔ آپ شکریہ کے ساتھ اس تھیلی کو ویسے ہی واپس لے جائیے جہاں سے لائے ہیں، انہی کو لوٹا دیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کب حق بات آدمی کر سکتا ہے؟ جب اس کے اندر یہ استقامت پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر دنیا سے زیادہ آخرت اس کا ٹارگٹ بن جائے، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی وہ کوشش کرے، تبھی تو یہ چیز اس کے لیے ممکن ہے۔ ورنہ اگر ہم دنیا کے لیے، لوگ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی پرواہ تک نہ کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی پھر ہم رحمت اور مدد کے مستحق بن سکتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ مشروط ہے کہ اگر تم استقامت کا مظاہرہ کرو، آسمان سے فرشتے تمہارے لیے نازل کیے جائیں گے، اور ایسے ہوا۔ جنگ بدر میں کس طریقے سے آسمان سے فرشتے نازل کیے گئے، اور وہی وعدہ اللہ تعالیٰ کا آج بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور اس پر ثابت قدمی کا ہم مظاہرہ کریں۔ اسی لیے جو دعائیں ہمیں بتائی گئیں ان میں سے ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد ہمارے دلوں میں کہیں کوئی ٹیڑھا پن اور کجی نہ آنے پائے، کیونکہ دل کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ آپ نے اسی شہر میں دیکھا ہوگا کہ حرمت مکان اس کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کعبۃ اللہ کے پڑوسی، مکہ مکرمہ کے بہت قریب رہنے والے ہیں، چند منٹوں کی ڈرائیو کے بعد آپ دنیا کی مقدس ترین سرزمین پر پہنچ سکتے ہیں، وہ جگہ جس کو دیکھنے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں افراد اپنی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ نہیں آ سکے۔ اور ایسے لوگ بھی تھے
جن کے پاس ظاہری طور پر مال و دولت اس کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان کے قدم کعبۃ اللہ میں نہیں، مکہ مکرمہ میں نہیں پڑ سکے، نہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ سکے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس نقطے سے سوچئے، کیا آپ پھر اس طرح سے سعادت مند نہیں ہیں، خوش نصیب نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچایا ہے جو مقدس ترین سرزمین سے لگی ہوئی ہے، اور جب چاہے جس طریقے سے چاہے آپ وہاں عبادت کرنے کے لیے پہنچ جائیں، جس طریقے سے چاہیے اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ لیکن جتنی جگہ مقدس ہوگی، ذمہ داری بھی اسی حساب سے ہیوی ہوتی جاتی ہے، ذمہ داری بھی اسی حساب سے بھاری ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پر دلوں کی کجی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ لوگ بھی تھے جو یہاں پر رہنے والوں میں جو کبھی گاڑی سڑک سے گزرتی حسرت سے دیکھا کرتے تھے، جن کے جیب میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ نہ بس میں بیٹھ سکتے تھے، 2-4 میل سفر ویسے ہی پیدل کر لیا کرتے تھے کہ جیب میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بس میں سفر کریں۔ ایک وہ دور تھا، اور شاید 2 یا 3 جوڑے ہی ان کے پاس رہے ہوں گے پہننے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ عید کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ بھی رمضان کا۔ رمضان کے بعد پھر رمضان آئے گا تو شاید نیا کپڑا ہمیں بن جائے گا۔ ایک بہت ہی نامی گرامی ٹی وی کے بہت ہی معروف آدمی ہیں، انہوں نے اپنا ذاتی جو واقعہ بتایا کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، کہ وہ اپنی کالج کے بہت ذہین لڑکے تھے، اسٹوڈنٹ بہت اچھے تھے، فیس معاف ہو گئی تھی، پڑھ رہے تھے، اور جب سالانہ تقریب ہوئی تو اس میں ان کا نام بھی تھا انعام لینے والوں میں، لیکن وہ ہمت نہیں کیے اسٹیج پر جانے کی۔ وجہ انہوں نے جو اپنے الفاظ میں بتائی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو پتلون تھا وہ مختلف قسم کے پیون لگا کر میں پہنا ہوا تھا، اور میں نے کوشش کی کوئی اور کپڑا مل جائے، لیکن وہ فنکشن کے دن تک مجھے نہیں مل سکا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اسٹیج پر وہ پھٹے ہوئے پتلون کو پہن کر جاؤں، اگرچہ کہ مجھے انعام مل رہا تھا، لیکن وہ لینے کے لیے وہاں جانے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ یہ میرا ماضی تھا، اور اب یہ ہے کہ میں اپنے آفس میں جب بیٹھتا ہوں تو نہ جانے میرے سامنے کتنے نوکر ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر میں اپنے وہ دن نہیں بھولا کبھی کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا، اس وقت میری کیا کیفیت تھی اور اب میری کیا کیفیت۔ کچھ لوگ اس طرح کی وہاں زندگی بسر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، ہم اپنے کمال سے یہاں نہیں پہنچے، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہنچے، تو وہی اللہ جس نے اتنا کرم کیا، ہم اسی کو بھول بیٹھے۔ مقدس ترین سرزمین کے قریب پہنچ کر ساری دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہیں، جاب کا بھی کوئی پرابلم نہیں، اور ان کے گھر کے سامنے ان کی ذاتی 2-3 گاڑیاں ہیں یہاں پر، جو سرکاری بس میں بیٹھنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے ساتھ کرم کیا۔ مگر انہوں نے اس کا جواب کیسے دیا؟ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن سیر و تفریح کا دن ہے، تو لہٰذا میں ساحل سمندر پر یہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کی فکر نہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عبادت کا کوئی شعور تک نہیں ہے، یعنی وہ اللہ جس نے اتنا کرم کیا، ہم اس کے کتنے شکر گزار بن رہے ہیں۔
ہم اس نعمت کی کتنی قدردانی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہاں پر نماز کا وقت باقاعدہ طور پر دیا جاتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز کو جانے سے کترانے لگتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو کوئی ایسا علاقہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر ہم بیٹھ جائیں اور 10-15 منٹ ایسے ہی گزار دیں تاکہ جب لوگ آئیں تو ان کے ساتھ مل کر ہم بھی آفس میں چلیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سوچئے کل قیامت کے دن اگر ہم سے انہی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم کیا جواب دیں؟ استقامت کی باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں. یہ تو پہلا جو درجہ ہے، اس درجے کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں. تو پہلی چیز کامیابی کے لیے اللہ پر غیر متزلزل یقین اور ایمان ہونا چاہیے. یعنی مجھے سڑک پر میں چل رہا ہوں، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ روڈ آگے سے بند ہے، میرا اتنا یقین ہے کہ وہ بورڈ کو دیکھ کر میں اپنی گاڑی ٹرن کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے آگے سڑک بند ہے، یا وہاں پر بھیڑ ہے، کوئی بھی بات. مگر قرآن کریم پر میرا اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، میں کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک چیز جس سے منع کیا گیا اس کو میں کیے جا رہا ہوں. سائن بورڈ پر جتنا یقین ہے رب العالمین کے کلام پر اتنا بھی یقین نہیں مجھے. اس کو دیکھ کر میں گاڑی ٹرن کر رہا ہوں، لیکن رب العالمین کا کلام پڑھ کر میرے دل میں جنبش تک نہیں ہوتی، میں ذرے سی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. قرآن پر ایمان کیا مطلب ہوا اس کا کہ صرف آنکھوں سے لگائیں اور اس کا بوسہ لیں؟ جب میں پڑھوں کوئی آیت ذرا غور تو کروں، وہاں رک کر. آپ جس علاقے میں ہیں کم سے کم یہاں پر اتنی تو آپ کے اندر استعداد پیدا ہو کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھیں. اگر براہ راست نہیں بھی سمجھتے، عربی نہیں بھی آتی، پھر بھی قرآن سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں. کم سے کم اتنا کہ کوئی آیت میں پڑھوں تو اپنے آپ پر ذرا چشمہ کروں کہ کیا میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میری بیوی جس سے مجھے محبت ہے، کیا وہ اس آیت پر عمل کر رہی ہے گھر میں؟ وہ میرے بچے جن کو میں پھولوں کی طرح سے پال رہا ہوں، کیا وہ اس قرآن مجید کی آیت پر غور کر رہے ہیں؟ ایک آیت میرے پاؤں میں زنجیر کی طرح سے بن جائے کہ میں دوسری آیت پر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اس آیت پر خود اور اپنی بیوی کو عمل کرانے کے لیے آمادہ نہ کر لوں. یہ ہے قرآن سے محبت کا تقاضا. اور ایمان کے اندر مضبوطی اسی وقت آئے گی، ورنہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، میرا اپنا انداز کچھ کہہ رہا ہے. کوئی مسلمان کیا یہ بلیو کر سکتے ہیں آپ کہ اس ترقی یافتہ دور میں، ماڈرن دور، سویلائز زمانہ، سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، ان چیزوں کے باوجود انسان جس کو اللہ نے اتنا معزز بنا کر پیدا کیا، وہ اپنی پیشانی اور اپنے ماتھے کو غیروں کے آگے جھکا دے؟ کیا یہ ممکن ہے کوئی آدمی جو عقیدے کی دولت کو سمجھے وہ یہ حرکت کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے ایک آدمی سے کہ اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے مختلف پرندوں کا سہارا تلاش کرے، مختلف تعویذوں کا سہارا تلاش کرے؟ کیا یہ میرا ایمان ہے؟ کیا یہ مسلمان کا یہی ایمان ہے؟ اگر یہ ایمان ہوگا پھر استقامت کہاں سے آئے گی؟ ہم اس ایمان کو رکھ کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقامت پیدا ہو جائے، یا حضرت سمیہ کی استقامت کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو جائے، یا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا جو جذبہ تھا استقامت کا وہ پیدا ہو جائے، کہاں سے یہ پیدا ہوگا؟ ایمان میرا تو حج کو لے کھا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد عمل کا جہاں تک تعلق ہے، استقامت کہ اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ ہم دین کے تقاضوں پر پورا کتنا اتر رہے ہیں. میں، میری بیوی اور میرے بچے جن کا براہ راست میرے ساتھ تعلق ہے، روزانہ کا تعلق ہے، کتنے ہم یہ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. معمولی سی ہم کیوں میں ٹھہرتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا تکلف نہیں ہوتا. استقامت کہ ذرا سا معمولی بات ہو گئی ہم فوری جھوٹ بول دیتے ہیں. وہ جھوٹ جس کو حرام کر دیا گیا، وہ جھوٹ جس کو منافقین کی نشانیوں میں شمار کیا گیا، میں اس کے کہتے ہوئے ذرا سا تردد تک نہ کروں.
اور اسی طرح سے حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، جائز اور ناجائز کا مسئلہ، شرعی اور غیر شرعی کا مسئلہ ہے، کیا ایک مسلمان کے لیے حدود اللہ کی کوئی اہمیت ہے یا ہونی چاہیے؟ یہاں کتنے میرے بھائی ایسے ہیں شہر میں کہ وراثت کا مسئلہ، ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات، کسی ساتھی نے ایک بہت بڑے وفد کے، انہوں نے کہا کہ جو مختلف تقریریں وغیرہ، اس کو چھوڑ کر آپ ٹی وی پر کم سے کم یہ بیان کر دیں کہ وراثت کا اسلامی حق کیا ہے۔ ہم جس ماحول سے آئے، انہوں نے اپنی بات کہی، جس ماحول سے آئے اس کا تصور نہیں ہے کہ عورتوں کو باپ کے مرنے کے بعد کوئی حصہ دیا جائے، لیکن ہم نمازی ہیں، حج کے لیے بھی ہم آئے ہوئے ہیں، اور جو حصہ نہیں دیتے وہ بھی نمازی ہیں، وہ بھی حاجی ہیں۔ یہ معاملات ہیں ہمارے، جن کو قرآن کریم میں حدود اللہ کہہ کے پیش کیا گیا۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ باؤنڈریز ہیں، اور اللہ کی باؤنڈریز کو اگر کوئی کراس کر دے تو کیا اللہ کی مہمان نوازی میں آئے گا وہ؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی مہربانی فرمائے گا قیامت کے دن؟ میں اور آپ وہ حق جو اللہ نے دیا ہے اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے ہم محروم کر سکتے ہیں وہ؟ کہ بیٹی کا ایک حصہ مقرر، بہن کا حصہ مقرر، بیوی کا حصہ مقرر، لیکن میں اور آپ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شادی کے مسئلے میں بھی یہی بات کہ قرآن پر ہمارا یقین ہے۔ کیسے یقین ہے؟ صرف ایک عقیدت کا زبانی اظہار، یا اس کا عملی ثبوت بھی؟ شادی کے موقع پر یا بیوی کے ساتھ اپنے سلوک اور برتاؤ کے موقع پر کتنا میں دینی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری بیوی یہ گواہی دے سکتی ہے کہ میرا یہ شوہر وہ ہے جو قرآن کو ماننے والا ہے، جو گھر میں قرآن پر عمل کرنے والا ہے؟ اور یہ جب تک گواہی نہ آئے، اس وقت تک باہر والے اگر میری تعریف کر بھی لیں تو اس تعریف کی کتنی اہمیت ہو جائے گی، جبکہ فرمایا گیا خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی۔ بہترین آدمی وہ ہے کون؟ جس کی مسجد والے تعریف کریں؟ نہیں۔ جس کی محلے والے تعریف کریں؟ نہیں۔ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اور سیرت کی تعریف اس کی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے، پہلی گواہی۔ گویا کہ میں اس وقت تک بہتر شرعی طور پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری بیوی میرے اخلاق اور سیرت سے مطمئن نہ ہو۔ یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ کیسے استقامت آتی ہے، کس منزل سے گزرنے کے بعد ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے، حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ پہلی وحی آئی، ایکسٹرا آرڈینری کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوگی، کیونکہ حالات کچھ ایسے بن گئے تھے، بہت عجیب غیر معمولی قسم کی کیفیت۔ اس کیفیت میں آپ گھر تشریف لائے، اس وقت آپ کے زبان سے ایک جملہ نکلا، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ایک انجانا سا خوف ہونے لگا ہے، ڈر سا ہونے لگا ہے۔ حضرت خدیجہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بطور بیوی کے 15 سال بتائے تھے، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تب وہی نازل ہوئی، تو گویا 15 سال جو انسانی زندگی کا بہت اہم موقع، بالکل بھرپور جوانی کا، 25 سال سے 40 سال کا پیریڈ، یہ ان کے ساتھ گزرا تھا۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ لفظ سنتے ہی فوری کہا، کلا، امپاسبل، ناممکن ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے گا؟ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ یہ 15 سالہ زندگی کا خلاصہ اب پیش کر رہی ہے کہ آپ کے اندر ایسی صفات ہیں کہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا ہیں، یتیموں کا ماوا ہیں، اور یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ بھلا جس آدمی میں اتنی ساری خوبیاں اور کمالات پائے جاتے ہوں، کون کیوں نقصان پہنچائے گا آپ کو؟ یہ کس کی طرف سے گواہی مل رہی ہے؟ وہ بیوی جو 15 سال بھرپور جوانی کی زندگی آپ کے ساتھ گزاری،
یہ آپ کا انداز تھا. اور دوسرا انداز کیا تھا؟ نبوت کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سیرت بیان کی، سیرت، بایوگرافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے کیا جواب دیا ام المؤمنین نے؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے سوال کیا سوچا کہ شاید ام المؤمنین ہمارا سوال نہیں سمجھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھتے تو ہیں قرآن، مگر ہمارا سوال یہ نہیں ہے، ہمارا سوال ہے نبی کی سیرت کے بارے میں. حضرت عائشہ نے فرمایا میں اسی کا جواب دے رہی ہوں. کیا؟ کان خلقہ القرآن. نبی کو پڑھنا چاہتے ہو، نبی کی سیرت سمجھنا چاہتے ہو، پڑھو قرآن کو. قرآن اگر تھیوری ہے تو اس کی پریکٹیکل شکل نبی. قرآن کتابی شکل میں ہے اور اس کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نبی کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی ایک گواہی نبوت سے پہلے کی زندگی کی، یہ نبوت کے بعد کی زندگی کی گواہی. اب ذرا حدیث کے یہ الفاظ پر ہم رکیں اور ذرا غور کریں. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بیوی یہ کہہ سکے میرے شوہر کو سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ قرآن پڑھ. کتنی یہ گواہی دے سکیں؟ یہ ذرا ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے. پھر ہم کون سے نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں، کس نبی کی بات ماننے والے ہیں، جن کے بارے میں یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن مجید پڑھ لو. ہم میں کتنے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے، اور پھر ہم اسی دنیا اور اس کی شہرت اور اس کے وابستہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا تک سودا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک سوال ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر ہر آدمی اس پر غور کرے. میں کسی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں، کسی حکومت کے لیے نہیں، کسی انسپیکٹر کے لیے نہیں، آپ کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان یہ سوال کہ آپ خود دیکھیے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، دین پر میری ثابت قدمی کتنی ہے. اس مقدس ترین علاقے میں ہم رہتے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مگر میرے اندر اتنی استقامت بھی نہیں ہے کہ میں بستر چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤں نماز پڑھنے کے لیے. بڑی استقامت تو بڑی باتیں ہو گئی، یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اس کے لیے تک میں تیار نہیں. میں حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. شریعت تو کہتی ہے مشکوک آمدنی کو تک تم چھوڑ دو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو شک و شبے کی چیزیں اس کو بھی چھوڑ دو، ڈاؤٹ فل چیزوں کو، کیونکہ یہ ایمان، آخرت، نجات اور کامیابی کا مسئلہ ہے. اپنے ایمان کو داؤ پر مت لگاؤ. اور میں حرام کو حرام سمجھنے کے باوجود اگر اس میں انوالو ہو جاؤں تو آپ سوچئے کہ پھر رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے جاؤں. اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے کہ مرنے سے کچھ پہلے حضرت امام احمد بن حنبل کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، تو ان کی خدمت میں ایک بہت شاہی قسم کا طبیب بھیجا گیا، حکیم، تاکہ ان کا علاج کر سکے. تو وہ آیا، ان کی تشخیص کی، کچھ دن گزار کر وہ واپس چلا گیا اور جا کر اس نے رپورٹ دی کہ میرے پاس ان کا علاج نہیں ہے. کہا کہ تم سب سے بڑے طبیب ہو، سب سے بڑے ماہر ہو، تمہارے پاس علاج نہیں تو پھر جائیں کہاں پر؟ کیا بات ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے ان کا علاج. وہ جو بیماری میں مبتلا ہیں میرے پاس کوئی علاج نہیں. کون سی بیماری میں مبتلا ہو گئے امام صاحب؟ کیوں ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے؟ طبیب نے ان سے پوچھا کہ آپ کا رنگ بدل جاتا ہے کبھی کبھی ایسے جیسے غشی کا دورہ پڑتا ہے، آخر کیا ہے؟ کہا ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں مل رہا ہے مجھے. امام صاحب نے کہا ایک سوال ہے جو مجھے بے چین کر رہا ہے. کون سا سوال؟ کہا کہ کل جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ
کہ میں رب العالمین کے سامنے پیش ہو سکوں اور اپنی برات کروا سکوں۔ اگر امام احمد بن حنبل کو اتنی پریشانی ہے کہ کیا میرا عمل اس قابل ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو سکوں اور میری برات ہو سکے، یہی ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب نہیں مل رہا۔ تو ہم کو کتنا سوچنا چاہیے کہ ہماری جھولی میں کیا کچھ، کتنا ایمان ہے اور اس ایمان پر ہماری کتنی استقامت۔ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے صرف کر دی، اس کے باوجود فکر پریشانی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی عذاب سے کسی اور مصیبت میں جکڑ لیا جائے وہاں پر، اگر انہیں یہ فکر ہو تو عام ہم جیسوں کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ مقدس ترین علاقے میں رہنے کے باوجود اگر ہم وہ فکر نہ کریں تو کیا اس شہر سے دور جب چلے جائیں تو اس وقت ہمیں یہ فکر ہوگی؟ اور یہ زندگی کیا ہے، کب کیسے بدلے گی کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے المال ظل زائل، دولت کیا ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں کی طرح سے کسی کے پاس نہیں رہتی۔ آج کی طرح کے دن ضروری نہیں کہ کل ہوں۔ آپ سبھی دن اس کو دیکھا ہوگا، کل کے کچھ غریب تھے، آج اللہ نے ان کی شان بڑھائی اور بڑے امیر اور بہت اچھی زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے، لیکن کچھ الٹے بھی ہو گئے، کل کے دولت مند تھے اور آج وہ غریب اور مفلس بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیا پھر بھی ہم اپنے لیے عبرت لینے تیار نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں؟ دنیا بے شک کمائیے مگر ٹارگٹ آخرت کو بنائیے۔ بے شک دنیا کی خوشحالی اچھی چیز ہے مگر جنت کا حصول اصل ہماری منزل ہے۔ اس کے لیے ایمان کا اعلان، مکہ مکرمہ کے آگے پیچھے کیا ہے؟ یہی توحید کا نعرہ، اور یہی توحید یہی گھوم رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی پہلو اسی توحید کے اطراف گھوم رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی تو یہی بات ہوئی تھی، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ایمان لانے کی بات کی گئی تو اللہ پر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے بعد سے لے کر آخر تک ان کی پوری زندگی قربانیوں میں گزرتی رہی، اور ہر ایک جگہ آپ دیکھیے کیسے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکا جا رہا تھا، دل ان کا بھی ویسے ہی تھا جیسے ہمارے اندر ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا ہی تھا، اس کے اندر بھی وہی فیلنگ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آگ کیا کر سکتی ہے، مگر ایمان کو میں بچا لوں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا اچھا سودا ہے۔ یہ جذبہ تھا جو آگ میں کودنے پر بھی ان کو آمادہ کیا، گھر چھوڑنے پر بھی وہ تیار ہو گئے، اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ کیوں؟ یہی استقامت۔ یہ سب چیزیں منظور ہیں، اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ پھر دی ہوئی اسی کی نعمت ہے، اگر وہ لے رہا ہے تو اسی کی طرف سے مل رہی ہے یہ نعمت۔ یہ تھا وہ جذبہ، اور یہی جذبہ آپ دیکھیں گے بعد میں بھی کس طریقے سے انبیاء کرام مختلف جگہ پر اس کا مظاہرہ کرتے رہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر نبی اپنے دور کا بہترین اور عالی مقام ہوتا ہے، ہر نبی۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر ہی کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب آپ کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اونچائی پر پہنچا دیا ہے، تو آپ نے کتنے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور کن کن جگہوں پر کس طریقے سے کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کے بعد تابعین وغیرہ کا سلسلہ رہا، تو ہم جب یہاں ہیں تو کم سے کم اپنی دین کو سمجھیں، دین کے تقاضوں کو سمجھیں، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ بہت سارے لوگ آئے اور اپنا وقت پورا کر کے یہاں سے چلے گئے، ہمیں نہیں معلوم کب تک ہم یہاں پر رہیں گے اور کب ہمیں جانا پڑ جائے، چاہے رہیں چاہے جائیں، مگر ایمان ہمارے ساتھ، عمل کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہو، کہیں یہ پچھتاوا نہ ہو
کاش میں جب تک مکے کے قریب اور پڑوس میں تھا یہ کر لیتا تو اچھا تھا، یہ حسرت نہ ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا تو اچھا تھا۔ یہ کاش اور کاش سے آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہاں کامیابی ہوگی ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ ہم اپنے اپنی جگہ پر یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے جو کرم کیا، جو بے پایاں انعام و اکرام کا سلسلہ ہمارے اوپر کیا، اس کا ہم کچھ نہ کچھ شکریہ بجا لائیں، عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ یہی دین پر ثابت قدمی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں وہ ان کا یہی طریقہ ہے۔ اور یہ دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ دین وہ جگہوں پر پھیل رہا ہے جہاں کل تک نام لینا بھی مشکل تھا۔ ایسی جگہوں پر، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، یہ اللہ کا دین ہے اور یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے اور یہ پھیل کر رہے گا اور پھیل رہا ہے۔ دین کے پھیلتے ہوئے قدموں کو اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ کا کرم، کہاں کہاں سے لوگ چلے آ رہے ہیں، کس کس طریقے سے لوگ کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ پھیلتے ہوئے دین کا اگر میں بھی حصے دار بن جاؤں، دین پر احسان نہیں، میرا اپنے لیے اپنی آخرت کو بنانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ میں پھیلتے ہوئے دین کا حصہ بنوں تو یہ میری سعادت کی بات ہوگی، دین میرا محتاج نہیں۔ اللہ کا دین آیا پھیلنے کے لیے اور پھیل رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ پھیلتے ہوئے دین کا میں بھی کچھ حصے دار بن جاؤں تو شاید یہی چیز میری آخرت کی نجات اور اللہ رب العالمین کی جو میزبانی میں ہم شامل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے جو لغزشیں اور خطائیں ہو گئی اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔